کیا پروڈکٹس بائیکاٹ کرنا صحیح ہے جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف ظلم آئے؟ دیکھیے، اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر کوئی بھی بڑا کام اگر مسلمان کرتے ہیں تو اپنے دل سے نہ کریں، بلکہ علماء کی رہبری میں کوئی بھی کام کریں۔ دوسری چیز یہ، اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ علماء میں سے کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ شیخ صالح الفوزان سے سوال پوچھا گیا کہ پروڈکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ملکوں کے، کبھی اسرائیل ہے، کبھی امریکہ ہے، کبھی کوئی اور ملک ہے، تو اس کے پروڈکٹس بائیکاٹ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی اسلامی حکومت کا، اسلامی ملک میں کوئی حاکم ہے، اگر کسی ملک سے اس کے مسائل ہیں تو وہ اس ملک کے پروڈکٹس کو بین کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اگر مسلمانوں کا حاکم اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیڑ کاٹتے تھے اور لکڑیاں لے کے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس کو لے جا کر بیچ سکتے ہیں، تو یہ نہ فرض ہے نہ حرام، جائز ہے۔ کوئی آدمی لکڑیاں کاٹ کے گٹھر باندھ کے لے جا کے بیچے بازار میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی اسلامی حکومت میں مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے پیڑ کاٹنے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ پولوشن بڑھ رہا ہے، لہٰذا اب یہ قانون جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان پیڑ نہیں کاٹے گا۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے پیڑ کاٹنا کیسا کہ حرام ہو گیا، تو اب اس کو ماننا پڑے گا، اس حاکم کی بات اس کو ماننی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور اولو الامر کی۔ تو کوئی ایسی چیز جو کسی مصلحت کی وجہ سے وہ منع کر دے، جیسے حج وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ایک بار حج جس نے کیا ہے اگلی مرتبہ وہ نہیں آئے گا، اتنے سال کے بعد آئے گا۔ ابھی چوری چھپے نہ جائے، کیونکہ حاکم کا وہاں پر سے حکم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی کسی کی بہن بنا کے جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ، مناسب نہیں ہے۔ تو ایک حاکم اگر مسلمانوں پر کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ مثلا ٹریفک ہے، اگر یہ قانون بنتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سے جانا پڑے گا، رائٹ طرف سے جانا پڑے گا، لیفٹ سے نہیں، یا الٹا لیفٹ سے جانا پڑے گا رائٹ سے آنا پڑے گا، اب یہ کہا کہ اسلام میں ہے کیا ایسا؟ یہ بدعت ہے۔ ایسی قوم جب کرنا ہوتا ہے تو ایسی بہت بدعت سنتیں آتی ہیں، اور فاتحہ دے رہا وہ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا، باپ نے بولا وہ برابر مان رہا ہے لیکن حاکم بولا نہیں مانے گا۔ اگر حاکم مسلمانوں کا اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے، مثلا ٹریفک سگنل ہے، بولے قرآن و حدیث میں ٹریفک سگنل کا ہے، اس زمانے میں تھا کہ کوئی ایک سگنل، گھوڑا لے جا کے روک رہے، پھر گھوڑا لے کے جا رہے، اونٹ بھی دیکھ کے رہا ٹھہرو ذرا صاحب، اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہے۔ اب کوئی آدمی کہا میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ قرآن سنت میں نہیں ہے، یہ آدمی نادان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہے، لیکن آج اس کی مصلحت ہے۔ تو ایسے انتظامی چیزوں میں حاکم کوئی بھی فیصلہ نافذ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ایک مصلحت کے تحت کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو، تو ایسا کہہ سکتا ہے، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی چیز نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی ملک میں آپ جائیں تو وہاں پہ وہ چیز جائز ہے، آپ بولیں گے ہمارے حاکم نے ہم کو منع کیا ہے، اس ملک میں بھی الٹا جانا پڑے گا آپ، تو وہاں نہیں، وہ اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے حاکم نے مصلحت کے طور پر کہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے، ڈنمارک، اسرائیل یا US یا کوئی بھی ملک ہے، چین، جاپان، کوئی بھی ملک اگر کہتا ہے اس کا پروڈکٹ ہم نہیں لیں گے، تو پھر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کو مانیں اور اس کے مطابق اس پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں، اس کو نہیں خریدیں۔ لیکن اپنے دل سے کوئی آدمی یہ کرتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنے لیے اس چیز کو کیسے حرام کر رہے ہیں؟ تو اپنے اوپر کسی چیز کو ہم حرام کر سکتے ہیں نہیں۔ تو اس بارے میں یہ اصول ہے اور ضابطہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی صورت ملتی ہے کہ مثال کے طور پر صحابی ہے ثمامہ ابن اثال، یہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی جب قوم میں وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے جو گیہوں تم کو آتا تھا ایک دانہ بھی ابھی ہم نہیں دیں گے تم کو جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہم کو نہ مل جائے۔ تو اس طرح سے جو ٹریڈنگ بزنس وغیرہ ہوتا ہے، کسی کمیونٹی، قوم، ملک سے اگر اس کو ابالش کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کہاں سے ہونا چاہیے؟ یہ اوپر سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کا حاکم، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حاکم تھے۔ یا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر میرے بھائی کو نہیں لاتے ہو فلا کیل لکم، تم کو ہم کچھ بھی ناپ تول میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے دینا لینا روک سکتے ہیں اگر حاکم کی طرف سے چیز ہو، ایک عام آدمی اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ سے مدینہ آتے، مدینہ سے مسلمان مکہ جاتے اور آپس میں لین دین چلتا تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپس میں تلواروں کا بھی لین دین چلتا تھا، حالانکہ جنگی تھی دونوں کے درمیان۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں ہم کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں، حاکم کی طرف سے اگر یہ ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن اپنے طور پر اپنے دل سے نہ کریں، اس میں نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔ کوئی آدمی آئے گا بیٹھے گا مسجد میں بیٹھے بیٹھے، یہ بلب کہاں کا ہے؟ وہ یہ بھی وہاں سے امریکہ سے آیا، اس کو بھی نکال دو، کیا کرو موم بتی جلاؤ۔ پھر جوتے کوئی بولے گا تو چین کے، چین میں روزہ منع کر دی اس سال چین میں کیا ہو گیا؟ وہاں کمیونسٹ گورنمنٹ ہے، ان لوگوں نے کہا روزہ نہیں، اب ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ضروری ہو گیا۔ یہ اگر برے تو وہ کون سے اچھے؟ چلو چین کے لا رہے تیرا موبائل، ارے بولے چین تھوڑا کم برا ہے، اچھا تجھ کو استعمال کرنا ہے اس کے لیے کم برا ہے، ساری دنیا بھر کی چیزیں تو چین کی یہاں پہ آ کے پورے مارکیٹ خراب کر دیا چین نے۔ اب ساری چیزیں گھر میں گڈو کے کھلونے سے لے کے جوتے سے لے کے ساری چیزیں، پلنگ بھی پورا ہے، اتارو نکالو سب باہر کریں گے۔ پھر آدمی کیا کرے گا؟ تعویلات کرنا شروع کرے گا، تو اندر سے بھی کھوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ بائک اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہم کو چھوڑنا پڑے گی۔ پہلے تو وہ کمپیوٹر نکالو جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ موبائل جس سے بھیج رہا ہے وہ بھی چھوڑو، وہ کمپیوٹر جس پہ انٹرنیٹ سے دیکھ رہا ہے وہ بھی کس کا ہے؟ انٹیل، کہاں سے آیا ہو؟ ہاں مائکروسافٹ کہاں کا ہے؟ تو ساری چیزیں چھوڑیں گے، مسلمان ہاتھ باندھ کے بیٹھنا پڑے گا مسلمان کو۔ تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں، اس میں اگر مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے اس میں گنجائش ہے، یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، اگر اس طرح کی کوئی مصلحت ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے دل سے کچھ بھی نہ کریں۔ یہ نوبت اتنی دور تک نہ چلی جائے کہ دیوبندیوں کے بائیکاٹ کیے جائیں، بریلیوں کے بائیکاٹ کیے جائیں، اہل حدیث کے بائیکاٹ کیے جائیں، یہاں تک مسلمان جائیں گے اگر عادت مینٹالٹی اس کی ہو گئی تو اپنے طور پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، اس لیے علماء کی رہبری میں کریں۔ اگر علماء بولتے ہیں کہ ہاں اس وقت میں یہ ضروری ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ حاکم مسلمانوں کا کہتا ہے کیا جا سکتا ہے، اپنے دل سے جوش میں آ کے کچھ بھی نہ کریں، اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والا کام نہ کریں۔